अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूंगी, कोई आपको झूठे इल्ज़ामों से बार बार बदनाम करे, गलत साजिशें करे आपके ख़िलाफ़, तो जवाब कैसे दें। बिना कुछ कहें लेकिन सब समझ जाएं। आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा जवाब होता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, समझें। इंशाल्लाह आपको अच्छी हिदायत सीख समझ मिलेगी, अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में बने रहें, कोशिश करें कि पूरी तरह से आप सुने और समझें। कुछ लोग सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं। वो आपके बारे में कहानियाँ बनाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सच को कभी भी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सामने आ जाता है। जो लोग साजिश करते हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर झूठ की एक उम्र होती है और झूठ की उम्र बहुत कम होती है, और हर सच का एक वक्त होता है और बहुत पावरफुल होता है। आज अगर कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको गलत साबित करने में लगा पड़ा है, तो उसे करने दीजिए। जो आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, आपको न जाने कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके वो आपको ज़ुल्मों के घाट उतार रहा है, लेकिन वो शायद भूल रहा है कि उसे भी ऊपर वाला देख रहा है और जिसके साथ वो ऐसा कर रहा है उसे भी देख रहा है, उसके सब्र और खामोशी को भी देख रहा है। तो अगर कोई आपको इस तरह से गलत साबित कर रहा है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई गवाह नहीं होता है। आपको हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ जवाब आपकी खामोशी ही दे देती है और कुछ जवाब वक्त खुद दे देता है। याद रखिए, अगर आप सच्चे हैं तो आपको खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लोगों की सोच बदलने में वक्त लगता है, लेकिन सच को जीतने में नहीं। जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं वो असल में आपकी पहचान से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद लगता है कि हम इस इंसान को इतना हर्ट कर रहे हैं, इतना हरास कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ जुल्म दे रहे हैं, इसे इंसान की खामोशी पर हम इसे इतना कुछ कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन ये फिर भी हमें कोई रिप्लाई नहीं देता है और हर वक्त खामोश रहता है और ना हमारे ऊपर कोई एक्शन ना रिएक्शन। क्या वजह हो सकती है? तो वो खुद में ही इस बात से परेशान रहते हैं, इसलिए वो असल में आपकी पहचान से डरते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद ऊपर नहीं उठ सकता है वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक कोई बंदा अपनी काबिलियत टैलेंट को छुपाता है और वो नॉर्मल बन के रहता है तो उसे लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, जो है हमें ही है। और जब वो इंसान अपनी काबिलियत की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसे बुरा लगता है और उसे जलन होती है और वो इंसान उसे इतना ज़्यादा डिमोटिवेट और हर्ट करने में लग जाता है ताकि वो उसे नीचा गिराने की कोशिश करे और वो उसे डिमोटिवेट करके नासफल कर दे। पर आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। अगर कोई लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको बेवजह हरासमेंट कर रहे हैं, बेवजह आपको बदनाम कर रहे हैं, ना कोई रीज़न, ना कोई मतलब, ना कोई रिश्ता, ना कोई वास्ता, लेकिन आपको बेवजह का हरासमेंट दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जो भी कर रहे हैं उनके कर्मों से उन्हें करने दीजिए और आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अल्लाह पर पक्का मजबूत यकीन रखिए, क्योंकि इस हालत और हालात में अल्लाह ताला सबसे बड़ी यकीन की आजमाइश करता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी किस पर भरोसा करती है, अल्लाह पर या लोगों पर, क्योंकि उसे हर इंसान को पता होता है कि हम सही हैं या गलत, और अल्लाह से तो कुछ छुपा ही नहीं होता है। तो जब हम सही हैं और अल्लाह को पता है हम सही हैं, तो हमें हर हाल में इस वक्त ऐसे दौर में
ایسے سچویشن میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا انصاف ہوتا ہے تو دنیا کہتے ہیں دہلا دیتا ہے وہ، اور انسان کو جب سزا دیتا ہے تو ایک چھوٹی سی مکھی کو، ایک چھوٹے سے مچھر کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو جیون میں کبھی بھی ناانصافی سے اور نہ ہی کبھی بھی انیائے کرنے والوں سے نہ ڈریں اور انہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ جب ان کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے تو آپ انہیں سمجھا بھی کیسے پائیں گے۔ اس لیے انہیں ان کے کام کرنے دینے چاہیے، کیونکہ ناانصافی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہے اور سچ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی، آپ کا صبر اور آپ کا کردار، یہی سب سے بڑا اور صحیح جواب ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو آپ بدل نہیں سکتے ہو اور ہر انسان کو سمجھا نہیں سکتے ہو۔ وہ کہاوت چھوٹی سی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ سمجھدار انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو جب انسان سمجھدار ہے ہی نہیں تو وہ اشارہ بھی کیسے سمجھے گا؟ تو اس لیے ایسے حالت میں اللہ پر بھروسہ، صبر اور یقین رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کیجیے کہ یا تو اسے سمجھا دیجیے اگلے بندے کو، یا پھر ایسی سزا دیجیے کہ یہ کسی کے اور کے ساتھ بھی ایسا غلط کام کرنے کے لائق نہ بچے، کیونکہ ایسے لوگ میکسیمم نہ تو خود آگے بڑھتے ہیں اور نہ دوسروں کو بڑھنے دیتے ہیں، اور وجہ صرف ان کی نگیٹو سوچ ہوتی ہے۔ اور جب تک انسان کی سوچ ہی نہیں بدلے گی تب تک وہ انسان کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے۔ مانا کہ اللہ پاک کبھی کبھی ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرواتا ہے کسی سے، لیکن ہم سمجھدار ہیں، ہم علم والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پلاننگ میں ایک خیر ہوتی ہے، ایک بھلائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی انسان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ہم اسے بہت اچھا مانتے ہیں، لگ بھگ اس کے موٹیویشن، اس کے سپورٹ سے، اس کے رسپیکٹ کو دیکھ کر کے ہم اسے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ فرشتے کا روپ ہے، شاید اللہ پاک نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ یہاں تک ہم بھاوک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہوتا ہے کہ وہی انسان جس کو وہ انسان فرشتے کا روپ کہتا ہے، وہی انسان اسے بدنام کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے اور اسے اتنی گندی طرح سے نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس کی امیج اتنی ڈاؤن کر رہا ہے کہ ایسے شبدوں کا استعمال جو اچھے خاندانی اور عزت دار لوگ تو کبھی اپنے زبان پر ایسے شبدوں کا ذکر تک نہیں کر سکتے ہیں، ذہن میں بھی نہیں لا سکتے ہیں، اتنا وہ بولتے ہیں، اتنا وہ آپ کی امیج کو خراب کرتے ہیں۔ تب اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک کوئی ایسا ذریعہ بھیجتے ہیں جو اس انسان کی سچائی آپ کے سامنے لا سکے۔ بے شک وہ ذریعہ برا ہوتا ہے، مان لو کہ اس نے بری باتیں کہیں تو ہمیں ہرٹ ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے کہ اس نے ایسا کہا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف پتہ ہی نہیں ہلتا ہے، تو کوئی کسی کو برا اور اچھا نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس انسان کو برا پروف کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک غلط انسان سے بچایا، اور اس کی جو غلط سازشیں تھیں، جو آپ کے خلاف وہ ایسا کر رہا تھا اور آپ کو وہ اچھا انسان لگ رہا تھا، پر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ انسان ویسا نہیں ہے جیسا وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے سامنے سچائی لاتا ہے اور ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ اب بھی دیکھنے کے بعد بھی کیا ایسے انسان کو فرشتے کا روپ یا پھر کسی بھی روپ میں کہیں گے، آپ ایک اچھا انسان بھی سمجھیں گے۔ تو اللہ کے بندے اور بندیاں جو سمجھدار ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے ان کی دی ہوئی تکلیف اور ان کے دیے ہوئے دھوکہ اور جو بھی انہوں نے زخم دیے ہیں، ایک انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ بندہ بھروسہ توڑتا ہے اور اسے ہرٹ کرتا ہے، ایسی باتیں اس کے بارے میں جب انسان میں سنتا ہے انسان، تو کیا گزرتی ہوگی اس پر، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ بے شک اپنے بندے یا بندی کو صبر دیتا ہے اور سہن شکتی دیتا ہے تاکہ وہ آگے چل کر کے ایسے لوگوں کے چنگلوں میں نہ پھنس سکیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے اور ایسے لوگوں سے دور کرنے کے لیے یہ سب کرواتا ہے۔ تو کبھی بھی برے انسان کو بھی کبھی کبھی برا نہ کہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ اچھا بھی کر جاتا ہے برائی کے ذریعے سے۔
تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کریں تو اللہ پاک سے یہی کہیں کہ ہمیں برے لوگوں سے دور رکھے اور ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو، موٹیویٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سو گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیے، جس سے ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نئے اپڈیٹس آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔